مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. یہ صرف میرے آقا کی شان ہے کہ ان پر کوئی انگلی اٹھائے تو جواب رب دے رہا ہے، جواب رب تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. کیسے؟ کئی آیتیں ہیں آج تک ہم تلاوت کرتے جا رہے ہیں. ایک بار گستاخی کی ہوگی لیکن لعنت اب قیامت تک ہوتی رہے گی. ابو لہب نے کہا تھا کہ محمد کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ جب حضور نے پہلی بار دعوت دی تھی تو اس نے برے جملے استعمال کیے. کہا تبن لک یا محمد، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے یا تو برباد ہو جائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ رب العالمین. تو اس نے جب یہ جملے کہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ کسی نے نازیبا جملہ کہا تھا، کیونکہ جب تک آپ نے اسلام کی دعوت نہیں دی تھی کوئی گالی دینے والا نہیں تھا مکہ میں. جہاں اسلام کی دعوت دی گالی پہلی آئی تو حضور کے قلب خاطر پر بہت ہی اثر پڑا. رب تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. اے محبوب آپ کا نہیں، آپ کو برباد ہونے کی بات کر رہا ہے وہ. ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائے، اسے نہ اس کا مال فائدہ دے نہ اس کی کمائی فائدہ دے، حتیٰ کہ اس کی بیوی حمالۃ الحطب، اس کے گلے میں پھندا پڑے گا اور اسی میں مرے گی وہ. یہ سب بشارتیں اس سورے میں آئی، ہو بہو وہی ہوا. چند دنوں کے بعد ابو لہب کے جسم میں اتنے کیڑے پڑ گئے تھے، سڑ گیا تھا، اس کی لاش سڑ گئی. اور پھر اس کو مکہ والوں نے مکہ سے باہر نکالا اس لیے کہ اس کی بیماری کسی کو نہ لگے. ایسی بربادی کہ اس کے ہی بیٹوں نے، 3 بیٹے تھے، انہوں نے گڑھا کھود کر کے ڈال دیا لاش کو مکہ سے باہر، اور اتنے پتھر ڈال دیے کہ کہیں سے اس کی کوئی چیز نظر نہ آئے. اس کی اولاد نہیں. بربادی کس کی ہوئی؟ اللہ رب العزت نے نبی کی طرف اٹھنے والی انگلی کو ہمیشہ دفاع فرمایا اور سخت ترین جواب دیا. اور پھر ایک بار اس ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا، حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ محمد ابتر ہے. ابتر اقطع کہتے ہیں جس کی نسل کٹی ہوئی ہے. حضور کے کوئی بیٹے نہیں تھے تو اس نے یہ بات کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری. رب تعالیٰ نے دفاع کیا، انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، قربانیاں کریں. ان شانئک هو الابتر، اے محبوب آپ نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے. اور آج تک بتاؤ مجھے ابو لہب کی نسل ہے کہاں؟ ابو جہل کے اولاد کون ہیں؟ اگر کوئی فخر سے بولتا ہے تو اسے سامنے لاؤ، کوئی نہیں ہوگا. اور آج چاہے کتنا بھی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، وہ ابو لہب اور ابو جہل کی طرف اپنے نسب کو ہرگز نہیں منسوب کرے گا. ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل دنیا کے چپے چپے میں پائی جا رہی ہے. سادات کی خوشبوئیں ہر جگہ پر موجود ہیں. عزیزان گرامی، اسی طرح سے ایک بار وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، کافی دنوں تک وحی نہیں آئی، قرآن کی آیتیں اترنا رک گئی تھی، موقوف ہو گئی تھی. 15 دن 20 دن کے قریب تک کوئی وحی نہیں آئی. تو یہ بات پھیلتی ہے تو کافروں نے یہ بات شروع کر دی، ودع رب محمد محمدا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. ودع رب محمد محمدا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، اب نہیں آنے والی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی ناگوار گزری. جب جب قلب پر آپ کے کوئی اثر پڑا، رب نے پوری آیت یا پوری سورہ اتار دی. رب تعالیٰ نے سورہ نازل فرمائے، والضحا واللیل اذا سجا، محبوب کے چہرے انور کی قسم، ان کے زلف معمبری کی قسم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما ودعک ربک وما قلا، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ کچھ کم کیا ہے، بلکہ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور عنقریب آپ دیکھیں گے آپ کا رب
آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کون بہلا رہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کبھی کسی نے انگلی اٹھائی تو آپ کی دل کی تسکین کے لیے آیتیں آ گئیں. اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ